بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خسرو شعری مقال، ایک تہذیب کی علامت، ایک ثقافت کا اشاریہ، جس میں شاہ و گدا، خاص و عام، عالم و جاہل، صوفی و رند، سبھی کی جھلک، سبھی کا عکس ہے۔ تاریخ و وفات اکتوبر 1325۔ تحریر عقیل دانش، لندن۔ علم، ادب، تاریخ دانی، مذہب، موسیقی، تصوف، تنظیم، شعر اور دانشوری کو یکجا دیکھنا ہو تو برصغیر کی تاریخ میں ایک ہی نام پر نظر پڑتی ہے، اور وہ نام ہے امیر خسرو کا۔ میر تقی میر نے نکات الشعراء میں انہیں مجمع کمالات کے علاوہ صاحب حالات بھی گردانا ہے۔ برصغیر خصوصاً مسلمانان ہند کی تاریخ میں امیر خسرو کا نام بذات ایک ادارہ ہے، ایک تہذیب کی علامت اور ایک ثقافت کا اشاریہ ہے۔ وہ ادارہ، وہ تہذیب اور وہ ثقافت جس میں شاہ و گدا، خاص و عام، عالم و جاہل، صوفی و ناس، سبھی کی جھلک، سبھی کا عکس ہے۔ خسرو نے اپنے اطراف، اپنے ماحول، اپنے زمانے، اپنے سماج اور اپنی معاشرت سے جو کچھ حاصل کیا تھا، اسے اپنے تدبر، فراست، فنکاری، ریاض، عمل، حسن نظر، مطالعے، مشاہدے، تجربات اور سوز دروں سے نکھار کر، سنوار کر دنیا کے سامنے اس طرح پیش کیا کہ موجودہ علم، ادب، شعر، موسیقی، تصوف اور دوسرے کتنے ہی شعبوں پر ان کے اثر کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ اور اس عمل کے پس منظر میں دراصل خسرو کی زندگی کے ساتھ وہ رویہ اور محسوسات، ملانات اور رجحانات کی وہ عوامیت ہے جو ان کے رگ اور پے میں بس گئی تھی۔ جس طرح وہ تناور درخت جس کی چھاؤں میں قافلے ٹھہرتے ہیں اپنا آذوقہ زمین سے لیتا ہے، اسی طرح علم و ادب کی اس گہنی چھاؤں والے درخت خسرو نے بھی زمین یعنی عوام سے اپنا رشتہ برقرار رکھا۔ جس طرح نذیر اکبر آبادی کو ان کے عوامی رجحانات کی وجہ سے ترقی پسند گردانا جاتا ہے، اسی طرح خسرو کو اپنی عوام پسندی کے لیے اصطلاحاً ترقی پسند تسلیم کر لینا چاہیے۔ خسرو کا ایک گاؤں کے گھاٹ پر پانی طلب کرنا اور گاؤں کی گوریوں کا خسرو سے کھیر، چرخے، کتے اور ڈول کے الفاظ سے ایک ڈھوکسلہ نظم کرنے کی فرمائش کرنا، اور خسرو کا فی البدیہہ یہ کہنا کہ کھیر پکائی جتن سے چرخا دیا جلا، آیا کتا کھا گیا تو بیٹھی ڈول بجا۔ ممکن ہے الحاق بات ہو یا زیب داستاں، لیکن خسرو کی ذات سے اس طرح کے واقعات منسوب کرنا اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ وہ عوام اور خواص کے مشترکہ محبوب تھے، اور یہ محبوبیت انہیں عطا ہوئی تھی اس در سے جہاں شاہوں کی پیشانیاں جھلک جاتی تھیں۔ دلی کے سلطان حضرت نظام الدین اولیاء کی قدم بوسی کے فیض نے امیر خسرو کے سر پر مقبولیت عام کا تاج رکھا تھا۔ امیر خسرو کو بھی ان قدموں کی عظمت اور کفش کی وقت کا احساس تھا۔ انہوں نے 11 شاہوں کا زمانہ دیکھا، بہوسوں کے دربار سے وابستہ رہے۔ دربار سے وابستگی کا سلیقہ انہوں نے اپنے نانا عماد الملک سے سیکھا تھا، جو اگرچہ بادشاہ نہ تھے لیکن بادشاہ گر ضرور تھے۔ کچھ کلاہوں نے امیر خسرو کی قدردانی کی، انہیں دل کھول کر نوازا، لیکن خسرو کے لیے دام وار ہم سے بڑھ کر شیخ کی محبت تھی، اور اسی کا یہ کرشمہ تھا کہ خسرو نے ایک قصیدے کے صلے میں ایک شاہ کے دربار سے ملنے والے 5 لاکھ روپے کے عوض ایک مسافر سے اپنے مرشد کے جوتے خرید لیے۔ مرشد بھی وہ جن سے شرف بازیابی کی تمنا لے کر جلال الدین خلجی اس دنیا سے سدھار گیا۔ یہ آگ، یہ لگن یک طرفہ نہ تھی۔ جب خسرو سر پر استاد کے جوتے رکھ کر نظام الدین اولیاء کے دربار میں پہنچے تو مرشد کہہ اٹھے، میرے ترک سستے خرید لیے۔ جواباً خسرو نے اپنی غزل چھیڑی، ہر دا عالم قیمت خود گفتی، نرخ بالا کن کے ارزانی ہنوز۔ آج جب کہ زندگی بہت آگے بڑھ چکی ہے،
نقد و نظر اور تحقیق و جستجو کے سانچے بدل گئے ہیں۔ نقاد ان فن اور محققین نے خسرو کے فن کا تجزیہ بھی دقیق نظر اور منطقی استدلال سے کیا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق خسرو اردو کے پہلے شاعر نہیں ہیں، بلکہ یہ صحرا مسعود سلمان کے ساتھ باندھتا ہے۔ پھر بھی خسرو کی غزل: زحال مسکیں مکن تکافل درائے، نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندارم اے جان نا، لہو کا ہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چوں زلف و روز، وصلت چوں عمر کوتا، سکھیں پیاں کو جو میں نہ دیکھوں تو، کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں، چوں شمع سوزاں چوں ذرا حیراں، ز مہر آں میں بگشتم آخر، نہ نیند نینا نہ انگ چینا نہ آپ، آویں نہ بیجے پتیاں، یکا یک از دل دو چشم جادوں بسیط فریبم، بے برد تسکیں کیسے پڑی ہے جو جا سنا دے ہمارے پی کو ہماری بتیاں، بحق آں میں کہ روز محشر بداد ماراں فریب خسرو، سپیت من کے دورائے راکھوں جو، جائے پاؤں پیا کے کھتیاں۔ پڑھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہی وہ زمین تھی جس پر اردو کا لہلہاتا ہوا سبزہ اگا ہے۔ مسعود سعد سلمان طرز ریختہ کے محرک ہو سکتے ہیں، لیکن موجد یقیناً امیر خسرو تھے۔ جب قوال نمیدہ تم کہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رخ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، پری پیکن نگارے سرو قدے لالا رخ سارے، سراپاں آفت دل بود شب جائے کہ من بودم، رقیباں گوش بر آواز اور در ناز و من ترساں، سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے کہ من بودم، خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ الاپتے تھے تو بغیر سمجھے ہوئے ایک انجانا سا کیف طاری ہو جاتا تھا۔ یہ پڑھ کر کہ نعتیہ غزل امیر خسرو کے کلام میں الحاق ہے، دل پر دکا سا لگا۔ یہ مانا کہ ان کے کسی مجموعے میں یہ غزل موجود نہیں ہے، لیکن چونکہ کسی اور نے اس غزل پر دعوی ملکیت نہیں کیا، نہ کسی ناقد اور محقق نے یہ ثبوت فراہم کیا کہ یہ غزل فلاں کی ہے، تو کیوں نہ اسے امیر خسرو ہی کی تخلیق سمجھا جائے؟ کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بوجھے یہ غزل کسی مجموعے میں شامل نہ ہو؟ صاحب حال و تال کے لیے میر کی صرف یہی غزل انہیں دیدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز کر سکتی ہے۔ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ سر سید دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں عرض کروں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء لکھتے ہیں کہ جب قیامت میں مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ نظام الدین دنیا سے کیا لایا ہے، اس وقت میں خسرو کو پیش کرتے ہوئے عرض کروں گا کہ سوز سینہ اے طرف میرا بے بخش، اے پروردگار اس طرح کے سینے میں جو آگے روشن ہے اس کی بدولت مجھے بخش دے۔ سچ تو یہ ہے کہ سینے میں ایسی ہی آگ رکھنے والا نمیدہ نم کہ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم، کہہ سکتا ہے کہ خسرو کے سینے کی اس آگ نے خواجہ دلی کے وصال پر ان سے کہلوایا تھا: گوری سوئے سیج پر مکھ پر داڑے کیس، چل خسرو گر اپنے سانج بئی۔ چوں دیس خسرو صرف ملک ادب ہی کے خسرو نہ تھے، مملکت دل کے بھی خسرو تھے، اور یہی بات انہیں اوروں سے معزز کرتی ہے۔ خسرو کی رگوں میں ترک باپ کا خون تھا، ہندوستانی ماں کے دودھ اور دو آبے کی فضا نے ان کی طبیعت میں جو رچاؤ پیدا کیا تھا، اس نے خسرو کو مشرق وسطیٰ اور برصغیر کی تہذیب کا ایسا ستون بنا دیا جو تعصب اور بیگانگی کی فضا میں آج بھی سربلند استادہ ہے۔ ان کی شاعری میں ترک و ایران کی صبحیں ہیں تو لکھنؤ اور بنارس کی شامیں، شیراز کے نغمے ہیں تو ہند کے گیت، فارسی کے قصائد، مثنویاں اور غزلیں ہیں تو ہندی کے دوہے۔ ان کی شاعری دماغ بھی ہے اور دل بھی،
نظر بھی ہے شعور بھی، جسم بھی ہے جان بھی، اور ان کی شاعری کی تابناکی سے برصغیر ہی کی نہیں مشرق وسطیٰ اور یورپ کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں۔ حافظ شیرازی نے انہیں طوطی شیری مقال کا لقب دیا۔ لینن گراڈ کے کتب خانے میں، برٹش میوزیم لائبریری لندن میں، پیرس آکسفورڈ کی لائبریری میں اور مشرقی جرمنی کی 2 کتب خانوں میں امیر تصانیف اور شعری مجموعے آج بھی ان کی عظمت اور انسان دوستی کی داستانیں سنا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میر کا کلام آ ہے اور سودا کا کلام واہ۔ میرا خیال ہے کہ امیر خسرو کا کلام آر اور واہ کا مجموعہ ہے۔ قوالی کے آہ واہ سے لے کر بدائی کے گیت، کاہے کو بیاہی بدیس رے لکھی بابل مورے تک، حال و کال، آنسوؤں آہوں مسکراہٹوں کہکوں، وصال و فراق، بہار و خزاں اور برہاں ملن کے کتنے ہی لمحے، کتنی ہی تصاویر ان کے کلام کا جزو ہیں۔ خالق باری سرجنہار کو محققین نے ملکیت امیر خسرو سے خارج کر دیا ہے۔ ڈر ہے کہ کل کوئی صاحب تحقیق کاہے کو بیاہی بدیس کو بھی امیر خسرو کا کلام ماننے سے انکار کر دے گا، اور کیسا کرب کا عالم گزرے گا ان لوگوں پر جن کے ذہن میں امیر خسرو اور کاہے کو بیاہی بدیس ساتھ ساتھ ابھرتے ہیں۔ خسرو اور ترنم، خسرو اور موسیقیت، خسرو اور عنایت ایسے لازم و ملزوم ہیں جن کا تجزیہ کرنے کے لیے محققین کو برس درکار ہوں گے۔ مجھے اپنی گم مائکی اور گم علمی کا اعتراف ہے۔ میں موسیقی اصطلاحات چھند، کبت، پربند، درپت، کول، قلبانہ، نقش، گل، نگار، بسیط، ترانہ، خیال داد، را میاں کی توڑی، شام کلیاں، پہاڑی، بہیرویں، کیدارہ، درباری، ٹھمری وغیرہ سے واقف نہیں ہوں، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ سارے گاما سے لے کر پادھانی ساتا، اکتارے سے لے کر سرتار تک، ڈھولک سے لے کر طبلے تک، ہر جگہ خسرو ہی خسرو نظر آتے ہیں۔ اس خسرو سے کم ہی واقف ہوں جسے 11 بادشاہوں کے دربار میں جگہ ملی، جسے حافظ شیرازی نے سلام کیا، جسے خواجہ دلی کے پہلو میں لیٹنے کا افتخار ملا، آج بھی جس کا نام لے کر بڑے بڑے موسیقار اپنا راگ الاپتے ہیں۔ میں اس خسرو سے بھی واقف نہیں ہوں جو ایک بہادر سپاہی اور تلوار کا دنی تھا۔ آئینہ سکندری اور ہشت بہشت کے خالق خسرو میری سمجھ میں نہیں آتے۔ میں اسی خسرو کو جانتا ہوں جو سانجے بھائی اپنے گھر جانا چاہتا تھا، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے خیال کی خوشبو، اس کے طبلے کی دھمک، اس کے ستار کی آواز اور اس کے شعر کا اعجاز آج بھی زندہ ہے۔ خسرو نے خواص کے مقابلے میں اپنا رشتہ عوام سے زیادہ استوار رکھا تھا۔ سادہ زبان، خوبصورت اور دلچسپ انداز میں عوام سے باتیں کرتا تھا۔ کسی بھی گلی کوچے کے آدمی سے یہ پہلیاں اور کیا مکنیاں سن لیجئے: انار کیوں نہ چکھا، وزیر کیوں نہ رکھا، دانا نہ تھا، گوشت کیوں نہ کھایا، ڈوم کیوں نہ گایا، گلا نہ تھا۔ غرض کہ خسرو ہماری تہذیب، ثقافت، سوچ و فکر، مزاج، رسوم و رواج، اقدار اور روایات کے بلا شبہ سب سے بڑے نمائندے تھے، اور جب تک اردو زبان زندہ رہے گی خسرو بھی زندہ رہیں گے۔ ہے نام ان کا زندہ ثقافت کے باب میں، سر پر حصول علم کی دستار بھی رہی۔ یہ قصہ مختصر ہے کہ خسرو کے ہاتھ میں تسبیح بھی، ستار بھی، تلوار بھی رہی۔ اللہ حافظ۔